آج ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ سوچیں جو ہمارے مائنڈ میں چلتی رہتی ہیں وہ ہمارے جسم پہ کیا اثرات رکھتی ہیں۔ تو آپ کو پتہ چلے گا جب میں آپ کو ایک ٹیکنیک سکھاؤں گا، پریکٹیکل ٹیکنیک سکھاؤں گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھی سوچیں، خوشی دینے والی سوچیں جسم کو کتنا زیادہ طاقت دیتی ہیں، اور جس کے نتیجے میں صحت کے ملنے کے امکان زیادہ ہو جاتے ہیں، اور غم والی سوچوں پہ توجہ رکھنے سے کتنی زیادہ جسم میں کمزوری آتی ہے اور بیمار پڑنے کے زیادہ موقع بن جاتے ہیں۔ آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو لاس ہو، نقصان ہو، بہت بڑا نقصان آ جائے، وہ مالی نقصان ہو یا جانی نقصان ہو، اور اس شخص کے اسی لاس پہ، اسی نقصان پہ ہی توجہ رہے، اس کا دماغ انہی سوچوں پہ رہے، تو آپ جانتے ہیں کہ بہت تھوڑے عرصے میں ہی یا وہ بہت بڑی بیماری کا شکار ہو جائے گا یا پھر وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ بہت سمجھنے والی بات ہے کہ ایک کمزور کر دینے والی، غم دینے والی، دکھ دینے والی سوچ کیسے ہمیں کمزور کرتی جاتی ہے اگر ہم لگاتار اس پہ توجہ رکھیں تو۔ اور اسی طریقے سے اگر اپوزٹ کریں، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، اگر ہم خوشی والی، طاقت دینے والی سوچوں پہ دماغ کو رکھیں اور لگاتار رکھیں تو ہمارے جسم کو کتنی طاقت ملتی ہے۔ اس ٹیکنیک کو جو میں آپ کو سکھانے لگا ہوں، جس سے آپ جان جائیں گے کہ سوچوں کی جسم پہ کیا طاقت ہوتی ہے، اس کو انرجی ٹیسٹنگ کہتے ہیں یا مسل ٹیسٹنگ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے اس ٹیکنیک کو کرنے کے لیے، اس پریکٹیکل کو سیکھنے کے لیے کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسی سوچ پہ توجہ لے جائیں، لگاتار توجہ رکھیں جو آپ کو پریشان کرتی ہے، جو آپ کو دکھ دیتی ہے، جو آپ کے لیے غمی کا سبب ہے۔ لگاتار اس سوچ پہ توجہ رکھیں، اس کو سوچتے رہیں۔ جب آپ اس کو سوچنا شروع ہو جائیں اور آپ کو لگے کہ اب آپ کے اوپر اس کے اثرات آ رہے ہیں، تو اس کو سوچتے سوچتے ایک ہاتھ سے، اپنے میں نے لیفٹ ہینڈ سے ایک یہ لاک بنایا ہے اپنے تھم کا، انگوٹھے کا اور انڈیکس فنگر کا، تو اس لاک کو میں نے زور سے، اگر آپ اس طریقے سے بنا کے اس سوچ کے اوپر توجہ رکھیں جو بڑی ہی آپ کو دکھ دینے والی ہے، لگاتار اس پہ توجہ تھاٹ پہ رکھنی ہے، توجہ اس کمزور کر دینے والی، دکھ دینے والی پہ سوچ پہ ہی رکھنی ہے، اور اس کو سوچتے سوچتے، اس کو دیکھتے دیکھتے دوسرے ہاتھ کی اس شہادت والی یا انڈیکس فنگر سے اس لاک کو توڑنے کی کوشش کرنی۔ جب آپ غم والی سوچ کا اثر اپنے آپ میں محسوس کر رہے ہوں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا بہت جلدی۔ اس سے آپ کو لگے گا کہ آپ کے مسلز کی طاقت کم ہوئی ہے۔ اب ہم اس کا اپوزٹ کریں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایسی سوچ کو لینا ہے جو آپ کو طاقت دیتی ہے، جو آپ کو اعتماد دیتی ہے، جو آپ کو اچھے مستقبل کا یقین دلاتی ہے، جو آپ کو خوشی سے بھر دیتی ہے، چاہے وہ ماضی کی کوئی خوشی والی یاد تھی یا مستقبل کی کوئی ایسی سوچ ہے جس سے آپ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اس سوچ پہ توجہ رکھیں، اس کی تصویر ہے، اس کی ویڈیو ہے، اسی کے اوپر مائنڈ کو رکھیں، اس کو ویوڈ کرتے جائیں، اس کو بڑا کرتے جائیں، اس کو خوبصورت کرتے جائیں، اور اسی پہ غور کرتے ہوئے جب آپ کو خوشی محسوس ہونے لگے، جب اس سوچ کے اندر ہوں آپ، اس کے اثرات آپ کو لگے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہو اور آپ خوش ہو رہے ہو، اس کا اثر محسوس کر رہے ہو، اس وقت پھر یہ لاک بنانا ہے اور اس کو توڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ زور لگائیں گے، آپ کو لگے گا کہ آپ کے مسلز کی طاقت بڑھ چکی ہے، آپ کے جسم کے اندر طاقت بڑھ چکی ہے اس سوچ پہ توجہ رکھنے سے، اور آپ اس مسل کو، لاک کو نہیں توڑ سکے۔ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ لگاتار جب کوئی بندہ کسی نیگیٹو، کسی کمزور کر دینے والی، کسی دکھ دینے والی سوچ پہ توجہ رکھتا ہے تو اس کے جسم کی طاقت کم ہوتی رہتی ہے، اس کا امیون سسٹم اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، جس وجہ سے اس کو بیمار پڑنے کے اور بڑی بیماری کا شکار ہونے میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو موسٹ آف دا ٹائم دن میں زیادہ سے زیادہ وقت اچھی سے اچھی سوچ پہ رکھتا ہے، گریٹیٹیوڈ فیل کرتا ہے، خوشی پہ توجہ رکھتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اچھی سوچیں دماغ میں چلاتا رہتا ہے جو اس کو اچھے مستقبل کی خبر دیتی ہیں، اچھا سب کچھ ہونے کا، آل از ویل کی خبر دیتی ہیں۔ جب وہ زیادہ سے زیادہ ایسی سوچوں پہ توجہ رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جسم کی طاقت بڑھتی ہے،
جب جسم کی طاقت بڑھتی ہے جسم کے سیلز خوش ہوتے ہیں. جب جسم کے سیلز خوش ہوتے ہیں امیون سسٹم بہتر کام کرتا ہے اور اس کے صحت مند رہنے کے اور ہیل ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہٹ دا لائک بٹن اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.